اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوحیز احمد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام کوٹلی نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف اس بار کوٹلی اور راج محل میں بڑے جلسے کروا رہی ہے، گزشتہ دنوں بھی ایک بڑا جلسہ کمروٹی کے مقام پر بھی ہوا اور آج ایک بڑا جلسہ تتا پانی کے مقام پر جناب ملک ظفر صاحب کی قیادت میں ہوا، اور یہ دونوں جلسے یقیناً بڑے کامیاب جلسے تھے۔ اور انہی جلسوں کی کڑی آج کل ایک بڑا جلسہ ٹینڈا چوکی کے مقام پر ہونے جا رہا ہے، جو کہ جناب بیرسٹر اسرار ملک صاحب کی قیادت میں ہوگا، اور اسی والے سے ہمارے ساتھ آج جناب بیرسٹر صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سرعام کوٹلی نیوز کو وقت دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آج ایک بڑا جلسہ تتا پانی کی تاریخ کا ہوا، تو آپ کل کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سب سے پہلے میں سرعام کوٹلی نیوز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور میرے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے میں میری مدد کی۔ میں اپنے تمام سامعین اور حاضرین کو متمانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی نے جس تحریک کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو فلاحی معاشرہ ہوگا، جو اتصال سے پاک ہوگا، جہاں پہ انصاف ہوگا، جہاں پہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، جہاں کرپٹ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، ان کو عدالتی کٹہروں میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پیسے وصول کر کے ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں پہ انویسٹ کیے جائیں گے۔ یہ وہ تحریک ہے جو جس کا ویژن عمران خان نے دیکھا ہے، جس کا اور اس تحریک کو بیرسٹر سلطان محمود، قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں اب آزاد کشمیر کے کریا گاؤں شہر میں چلایا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور عوام کی ایک بڑی پذیرائی جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو مل رہی ہے، تحریک انصاف کی قیادت کو مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ہی وہ واحد پارٹی ہے جو ان مشکل حالات میں جب کرونا کا خوف ہو، اور یہ جو اسپیشلی یہ جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں مکئی اسیوں کا وقت، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں مکئی اور گھاس کی کٹائی کا وقت میں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور یہ ٹھان لیا ہے کہ اب ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کی آگاہی دینی ہے، اور تاکہ جس تبدیلی کا خواب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دیکھا ہے اس کو عملی جامہ اپنایا جا سکے۔ لہٰذا یہ جو ہمارا کمروٹی میں ایک میرے بھائی الیاس عزیز نے وہاں پہ ان کی سربراہی میں وہاں پہ پروگرام ہوا، اچھا پروگرام ہوا۔ آج ہمارا پروگرام اس سے پہلے ہمارا ایک استقبالیہ پروگرام تھا کوٹلی کے شہر میں جو چودھری محبوب ایڈوکیٹ کی نگرانی میں ہوا، وہ بھی ایک اچھا استقبالیہ پروگرام تھا۔ آج ماشاءاللہ ہم تتا پانی میں موجود تھے، وہاں پہ ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پروگرام وہاں تتا پانی کے مقام پہ ہوا۔ میں اس پہ جو ہماری جو پی ٹی آئی کی لیڈر ہے جن کی سرپرستی میں ہوا، اور جو پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی کی جو پوری ٹیم ہے، پی ٹی آئی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں ان کو بھی داد دیتا ہوں، اور جن کی قیادت میں ہوا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جدوجہد ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا حصہ ڈالا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو ہم جو مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تحریک سے، ایسے جلسوں سے ہم عوام میں ایک جوش و جذبہ اور حقوق کی آگاہی لے کے آئیں گے، اور آزاد کشمیر میں کل کے جلسے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کل جلسہ آپ کل اپنے ہمارا ایک استقبالیہ پروگرام ہے بامقام کلا یونین کونسل چوکی ٹینڈا میں، وہاں پہ کل بروز جمعہ دن 2:30 بجے میں تمام اپنے پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہمارے جو ویل وشر ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے
ایون جن کے ساتھ ہمارے سیاسی نظریات بھی نہیں ملتے، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، مدعو کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، ہم نے ایک اجتماعی سوچ کو لے کے آگے چلنا ہے تاکہ ہم اس آزاد کشمیر میں اندر لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، اس آزاد کشمیر کے اندر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اور ایک حقیقی معنوں میں ایک تبدیلی لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حلقہ راج محل میں اور حلقہ کوٹلی سٹی میں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ آئیں، بیٹھیں، اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں تاکہ ہم اجتماعی سوچ کو آگے لا کر لوگوں کی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر سکتے ہیں۔ تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس جو کل باروز جمعہ دن 2:30 بجے بامقام کلا یونین کونسل چوکی ٹینا میں جو عشیہ تقریب ہے اس میں بھرپور شرکت کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ امید کون سے حلقے سے ٹکٹ ملنے کی، یہاں حلقہ کوٹلی سے یا حلقہ راج محل سے؟ دیکھیں، میرا جو حلقہ ہے وہ حلقہ راج محل ہے۔ حلقہ راج محل جو ایک پرانا حلقہ ہے، یہ پہلے بھی حلقہ نمبر 1 تھا، آج بھی حلقہ نمبر 1 ہے۔ اس حلقے میں پہلے بھی جو یونین کونسل تھی وہ یونین کونسل چوکی ٹینڈا، یونین کونسل پھگواڑی، یونین کونسل گوئی، یونین کونسل دنوا۔ اب اس میں ایک نئی یونین کونسل شامل کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں یونین کونسل کمروٹی۔ اب حلقہ راج محل جو ہے وہ 5 یونین کونسل پہ مشتمل ہے اور وہی میرا حلقہ ہے، لیکن میں اپنے حلقے سے ہٹ کر میں سٹی کے حلقے میں بھی کام کر رہا ہوں۔ میں راج محل، چونکہ میرا حلقہ ہے، میری تمام یونین کونسلوں کا راج محل میں ہے، چونکہ ہم پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ہم نے ٹھان لی ہے، ہماری یہ کمٹمنٹ ہے، ہماری یہ نیت ہے کہ ہم نے اب اگلی پی ٹی آئی کی حکومت بنانی ہے اور آزاد کشمیر میں ایک حقیقی معنوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ اس لیے ہم دن رات محنت کر کے سٹی میں بھی کام کر رہے ہیں اور حلقہ راج محل میں کام کر رہے ہیں۔ تو راج محل ہی میرا حلقہ ہے جہاں پہ میری کوشش ہے کہ میں اس حلقہ راج محل سے اپنے لوگوں کی نمائندگی کروں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار پارٹی کن بنیادوں پر ٹکٹ دے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میرٹ کی بنیاد پہ ٹکٹ دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو ٹکٹ دے گی جو عوام میں مقبولیت رکھتا ہوگا، پی ٹی آئی اس کو ٹکٹ دے گی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مخالفین نے ان کو شکست دے سکتا ہے، جو لوگوں کو پل کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آسان جاب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ جو انتخابات میں جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل مراحل ہیں اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی جب بھی فیصلہ کرے گی وہ میرٹ کی بنیاد پہ کرے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جو حکومت ہے پارٹی کی وہ بنا پائے گی آزاد کشمیر میں، یا کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل شک نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی حکومت پی ٹی آئی بنانے جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مظفر آباد کے اندر آزاد کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی استقبالیہ تقریب دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے جلسے دیکھ رہے ہیں کہ قائد کشمیر باسط سلطان محمود کو کیسے ان کا جوش و جذبے کے ساتھ والانہ انداز سے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی اس بات کا اندیہ ہے اور یہ اس بات میں سمجھتا ہوں اس بات کی یہ نوید دے رہا ہے کہ اگلی حکومت پی ٹی آئی بنانے جا رہی ہے۔ اور سیاسی تاریخ بھی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے، کہ ہمیشہ کشمیری عوام بڑے باشعور لوگ ہیں، وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کٹھن ایریے ہیں، ہلی ایریے ہیں، یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہاں پہ انڈسٹری فیکٹری نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے ووٹ ڈالا، انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ پاکستان میں حکومت کون سی ہے
چونکہ ہمارا جو حکومت وقت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ہماری ان کے ساتھ سوچ نہیں ملتی ہوگی، تو ہم اس طرح سے وہ فنڈز بھی نہیں لے سکیں گے، ہم اس طرح سے وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ وہ ہمیشہ جب مختلف نظریات کی مختلف پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں ایک کشمکش ہوتی ہے۔ تو ان ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں ہمیشہ کشمیری قوم نے شعور کا مظاہرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو حکومت پاکستان میں وہی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی۔ 1985 سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی سیاسی تاریخ نہیں ہے کہ مرکز میں جو حکومت اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو دوسری حکومت ہو۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر لوگ پورے آزاد کشمیر کے اندر جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، اور بالخصوص حلقہ کوٹلی اور سٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بے شمار لوگوں کو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بھی یہ جو ٹکٹ کی انسرٹنٹی ہے، پارٹی ٹکٹ کی انسرٹنٹی ہے کہ کس کو ملے گا، جو کنفیوژن ہے، جب بھی یہ دور ہو جائے گا تو لوگوں کا میں ایک سمجھتا ہوں کہ جو ایک جمع غفیر وہ اس پی ٹی آئی میں شامل ہوگا، لوگ جوک در جوک پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے نا یہ ہم حکومت بنانے میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور اسپیشلی ہمارے سریام کوٹلی نیوز کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی آپ کے اس میڈیا چینل کے تھرو یہی عوام سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے ان سیاستدانوں نے، ریپرزنٹیٹیو نے دو آسان کام کرنے تھے۔ ویسے جو لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، جن کا ویژن ہوتا ہے، ان کی ہمیشہ سوچ بڑی ہوتی ہے، وہ ادارے بناتے ہیں، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کرنا تو دور کی بات، انہوں نے دو آسان کام کرنے تھے آزاد کشمیر کے اندر۔ انہوں نے پختہ سڑکات دینی تھی اور صاف پانی، پینے کا پانی دینا تھا۔ یہ 35 سال میں دونوں کام نہیں کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات اور وقت اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اب یہ جو روایتی سیاست ہے، یہ جو سیاسی کھڑ پینچی اور ٹھیکیداری کی سیاست ہے، اس کو دفن کرنے کا وقت ہے۔ تبدیلی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، آئیں یہ جو تبدیلی کا قافلہ ہے اس کا حصہ بنیں، اور یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان اور جو ویژن رکھتے ہیں، جو ایک سوچ رکھتے ہیں، جو دیانتدار ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ شخص کتنا دیانتدار ہے۔ جب آپ کے وسائل اس کے پاس ہوں، جب آپ کا پیسہ اس کے پاس ہو، تو وہ اس کو امانت سمجھے، اور امانت سمجھ کر وہ اس کی حفاظت کرے، اور اس پیسے کو، اس کی حفاظت کر کے اس پیسے کو زمین پہ لے کے آئے اور اپنے لوگوں میں انویسٹ کرے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دیانتدار قیادت کا، ہر حلقے کے اندر ایک دیانتدار قیادت کا چناؤ کیا جائے، اور تبدیلی کا یہ جو قافلہ ہے اس کا حصہ بن کر حقیقی معنوں میں آزاد کشمیر کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے سریام کوٹلی نیوز کو وقت دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، میں نوحیز احمد ملک اور کیمرہ مین قادر ملک کے ساتھ، والسلام۔